بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی کے سفر کے مسافروں السلام علیکم۔ آج جو واقعہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ بنی اسرائیل کی ایک فحشہ عورت کے متعلق ہے۔ اس عورت نے لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اس عورت کی 10 درہم اجرت تھی۔ ہر کوئی 10 درہم دے کر اس کے ساتھ منہ کالا کر سکتا تھا۔ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر رکھتی تھی اور سامنے تخت لگا کر سج سنور کر بیٹھتی تھی۔ ایک روز اتفاق سے ایک نیک بزرگ کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس کی اتفاق سے عورت پر نظر پڑ گئی۔ وہ نیک بزرگ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور عورت کے فریب میں مبتلا ہو گیا۔ دل کو بہت سمجھایا اور خود پر قابو پانے کی کوشش کی لیکن نہ پا سکا۔ بالآخر 10 درہم لے کر اس عورت کے پاس پہنچ گیا۔ بزرگ نے جب عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اللہ کے فضل سے اس بزرگ کا دل خوف سے بھر گیا۔ دل ڈر گیا اور سوچنے لگا کہ میرے اس گندے فعل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ آنکھیں جھک گئیں، ہاتھ کانپنے لگے، رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس عورت نے یہ ماجرا پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ کہنے لگی کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا مجھے اپنے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے جانے دو۔ فحشہ عورت کہنے لگی آپ پر افسوس ہے، جس کی تمنا ہزاروں کرتے ہیں آپ کو میسر ہے لیکن آپ جانا چاہتے ہیں۔ فرمایا کچھ نہیں، اللہ سے ڈر رہا ہوں، میں پیسے بھی واپس نہیں مانگتا، مجھے یہاں سے جانے دو۔ عورت نے کہا شاید زندگی میں آپ کے لیے یہ پہلا موقع ہے مگر آپ اپنا نام و پتہ بتا کر جا سکتے۔ چنانچہ اس بزرگ نے اپنا نام و پتہ بتا کر وہاں سے چھٹکارا پایا۔ وہاں سے چیختے چلاتے اپنی غلطی پر ماتم کرتے نکل گئے۔ ادھر عورت کی حالت پر اس واقعہ کا گہرا اثر ہونے لگا۔ سوچنے لگی یہ شخص پہلی مرتبہ گناہ کے ارادہ سے آ رہا تھا، بھی گناہ کیا بھی نہیں مگر اپنا ارادہ مکمل نہ کر سکا۔ میرا پروردگار بھی تو وہی ہے، مجھے تو گناہ کرتے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا ہے، مجھے تو اور بھی زیادہ ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ توبہ کی، دروازہ بند کر لیا، خوبصورت کپڑے بدل کر بوسیدہ کپڑے پہن لیے، اللہ کی عبادت میں لگ گئی۔ اس نے توبہ کی اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ اس لیے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بندہ حقیقی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہ لکھنے والے فرشتوں اور گناہ گار کے اعضاء کو وہ گناہ بھلا دیتا ہے تاکہ کوئی گواہی نہ دے سکے، یہاں تک کہ گناہ کا مقام بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ جب شیطان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی کہنے لگا تیری عزت کی قسم، جب تک تیرا بندہ زندہ رہے گا اس کے سینہ سے نہیں نکلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عزت کی قسم، ساری زندگی اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ کچھ دن عبادت میں مشغول رہنے کے بعد عورت کو خیال آیا کسی نیک انسان کی صحبت ضروری ہے، اس کے بغیر خامیاں دور نہیں ہو سکی۔ اسی بزرگ کے پاس چلوں، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کر لیں، پھر مجھے ان کے ذریعے علم و عمل حاصل ہو۔ چنانچہ کافی مال اور غلام لے کر ان کی طرف روانہ ہوئی۔ ان کے گاؤں پہنچ کر بزرگ کا پتہ معلوم کیا اور ان کے دروازے پر پہنچ گئی۔ بزرگ کو اطلاع دی گئی، آپ باہر تشریف لائے۔ عورت نے اپنی توبہ کا سارا ماجرا سنایا۔ وہ بزرگ سارا ماجرا سن کر خوف خدا سے چیخیں مارنے لگا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عورت بہت حیران اور پشیمان ہوئی۔ چنانچہ بزرگ کے کفن دفن کے بعد عورت نے پھر لوگوں سے پوچھا کیا کوئی شخص اس کا رشتہ دار ہے یا کوئی اس کا بھائی ہے جو اس کی طرح نیک اور صالح ہو؟ لوگوں نے کہا اس کا ایک بھائی ہے اور وہ بہت نیک اور صالح بندہ ہے۔ عورت نے کہا پھر مجھے اس کے پاس لے چلو۔ وہ عورت اس کے بھائی کے پاس پہنچی اور اسے سارا ماجرا بیان کیا اور اس کے بھائی کو کہا کہ اللہ کے لیے مجھ سے نکاح کر لیجیے، مجھے قبول کیجیے۔ لہذا اس بزرگ کے بھائی نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس نیک سیرت اور توبہ کرنے والی عورت کو اللہ نے 7 بیٹے دیے اور اللہ فضل و کرم سے وہ 7 ہی بنی اسرائیل میں نبی مبعوث ہوئے۔ ناظرین اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان بہت گناہ گار ہے لیکن اگر وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ہر انسان کے دائیں بائیں کندھے پر 2 فرشتے مقرر ہیں۔ دائیں کندھے والا فرشتہ بائیں پر حاکم ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو بائیں کندھے والا فرشتہ لکھنا چاہتا ہے لیکن دائیں والا روک دیتا ہے اور کہتا ہے جب تک 5 گناہ نہ ہو جائیں تب تک نہ لکھو۔ 5ویں گناہ کے بعد وہ لکھنے کی اجازت مانگتا ہے، وہ پھر روک دیتا ہے اور کہتا ہے انتظار کر، شاید کوئی نیکی کر لے۔ بندہ نیکی کر لیتا ہے تو دائیں کاندھے والا فرشتہ کہتا ہے اللہ کے یہاں یہ اصول ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا دیا جائے گا۔ اب ایک نیکی کے 10 بدلے ہو گئے اور گناہ 5 ہیں، لہذا 5 نیکیوں کے بدلہ میں تو 5 گناہ معاف ہو گئے اور میں 5 نیکیاں لکھ لیتا ہوں۔ اس پر شیطان چیختا چلاتا ہے کہ میں انسان پر کس طرح قابو پاؤں گا۔ اللہ عز و جل ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، آمین۔